إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال له سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات دوستو عزیزین بھائی، ہم سب کی سب سے بڑی ضرورت اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. کہ ساری کائنات کے خالق اور مالک اکیلے اللہ ہیں. ساری کائنات میں چلتی اکیلے ایک اللہ کی ہے. اللہ اگر ہمارے بن جائیں گے تو سب کچھ ہمارا ہے. اللہ اگر ہم سے ناراض ہو گئے تو کچھ بھی ہمارا نہیں. تو ہم سب کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد اللہ کو خوش کرنا، اللہ کو راضی کرنا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ دنیا کے انسانوں کو اللہ کا تعارف کرائیں، اللہ کی پہچان کرائیں، اور اللہ کو راضی کرنے والی زندگی پر اللہ کے بندوں کو ڈالیں، تاکہ اللہ راضی ہو کر دنیا اور آخرت کے سنوارنے اور بنانے کے فیصلے کریں. یہ بات حقیقت ہے کہ پوری کائنات میں اللہ ہی کی چلتی. جو اللہ چاہتے ہیں اپنی قدرت سے کر کے دکھاتے ہیں. حالات کی تبدیلیاں، موسموں کا تبدیل ہونا، اور عروج اور زوال اور تنگی اور فراخی، عزت ذلت، نفع نقصان، بیماری شفا، عروج زوال، یہ سب کچھ اللہ کی قدرت اور طاقت سے. جو اللہ چاہتے ہیں اپنی قدرت سے کر کے دکھاتے ہیں. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت جگہ ذکر فرمایا، اور اپنی قدرت اور طاقت کے تذکرے جگہ جگہ اللہ پاک نے کیے کہ تمہارے اللہ کیسے قدرت اور طاقت والے ہیں کہ جو چاہیں کر کے دکھاتے ہیں، اور جیسے چاہیں کر کے دکھاتے ہیں. ویسے قدرت اور طاقت والے ہیں کہ عزت دینے پر آئیں تو کرسیاں چھین کے بھی عزت دے دیں، اور ذلیل کرنے پر آئیں تو بادشاہوں کے سر پہ جوتے پڑوا دیں. اللہ نفع دینے پر آئیں تو مندے میں نفع دے دیں، اور نقصان دینے پر آئیں تو سیزن میں بھی پارٹی اندر کر دیں. وہ نفع دینے پر آئے تو مندے میں نفع ہو. لاک ڈاؤن میں لوگ کروڑ پتی ہو گئے، بہت سے لوگ ارب پتی ہو گئے. اور وہ نقصان کے فیصلے کرے تو سیزن میں نقصان کر کے دکھائے. بڑی بڑی پارٹیاں اندر ہو گئیں، زوال آ گئی. وہ بچانے پر آئیں تو میزائل پھٹ رہے ہیں، اللہ اپنی قدرت سے بچا کے دکھائے. وہ مارنے پر آئیں تو ساری دوائیں اکٹھی کرو، اللہ اپنی قدرت سے مار کے دکھا دیں. اللہ نے یہ کورونا پیریڈ میں یہ بھی کر کے دکھایا کہ ساری دوائیاں اکٹھی تھیں، بلکہ بڑی بڑی کمپنیوں کے اونرز پر جب موت نے حملہ کیا تو ساری دنیا کو دوائیاں سپلائی کرنے والے، اپنی ہی دوائیاں ساری دنیا کو سپلائی کرنے والے، جب اللہ پاک نے موت کے فیصلے کیے تو ساری دوائیں جو ہے وہ پاس میں موجود تھیں. اللہ نے اپنی قدرت سے مار کے دکھا. تو اللہ نے قرآن میں اپنی قدرت اور طاقت کے بہت تذکرے کہ بندے اللہ کو پہچان کر اللہ کو راضی کرنے والے بنے، اللہ کو خوش کرنے والے بنے. کہ اللہ کی طاقت کتنی بڑی طاقت ہے، اللہ کی قدرت کتنی بڑی قدرت ہے کہ وہ جو چاہے اپنی قدرت سے کرتا ہے. ساری کائنات کس کی ہے؟ تو قرآن میں فرمایا کہ ساری کائنات تو اللہ کی ہے، اور ساری کائنات میں چلتی اللہ کی ہے، اور جو اللہ چاہتا ہے اپنی قدرت سے کر کے دکھاتا ہے. کائنات کا رب کون ہے؟ تو فرمایا کہ رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقین کے رب اللہ اور دونوں مغربین کے رب اللہ. اور ساری کائنات میں جلوے تو فرمایا کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر دیکھو تمہیں اللہ ہی کے جلوے نظر آئیں، اللہ ہی کی قدرت نظر آئے. ساری کائنات کو کس نے بنایا اور کس نے چلایا؟ ہم یہ ساری باتیں قرآن سے پوچھیں تو قرآن جگہ جگہ ہمیں اللہ کا تعارف کرائے. کائنات کو کس نے بنایا؟ تو قرآن کہتا ہے کہ کائنات کو تو اللہ نے بنایا. کائنات کے خالق اللہ اور کائنات کے مالک اللہ، اس کو بنانے والے اللہ. کوئی اللہ کا شریک ہے اللہ کی کائنات میں؟ اللہ کی حکومت میں کا کوئی اللہ کا شریک نہیں.
کوئی اللہ کے جیسا نہیں، کوئی اللہ کا پارٹنر نہیں، کوئی اللہ کا وزیر نہیں، وہ جو چاہے اپنی قدرت سے کر کے دکھائے۔ امن خلق السماوات والارض، بھلا وہ کون ہے کہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا؟ تو اس کا جواب تو یہ ہوگا بھائی اللہ ہی ہے جس نے اپنی قدرت سے ساری کائنات کو بنایا ہے اور ساری کائنات کو چلایا ہے۔ تو ساری کائنات میں پیارے بھائیوں ایک اللہ کی قدرت ہے، اللہ جو چاہے اپنی قدرت سے کر کے دکھائے۔ اللہ فرماتے ہیں ملک میرا، میں جس کو چاہے دے دوں اور جس سے چاہوں چھین لوں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ نبی جی آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ سارا ملک تو آپ کا ہے، آپ جس کو چاہیں دیں اور جس سے چاہیں لیں۔ اللہ دے دیں تو کوئی لے نہ سکے اور اللہ لے لیں تو کوئی دے نہ سکے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، آپ جسے چاہیں عزت دیں، آپ جسے چاہیں ذلیل کر دیں۔ وہ عزت دینے پر آئیں تو کرسیاں چھین کے عزت دے کے دکھائیں اپنے قدرت سے، اور وہ ذلیل کرنے پر آئیں تو بادشاہوں کے سر پہ جوتے پڑوا کے دکھائیں اپنی قدرت سے۔ تو پورے قرآن میں اللہ پاک نے اپنی قدرت اور طاقت اور صفات کے تذکرے کیے کہ بندے اللہ کو پہچان کر اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ اللہ خوش ہوں گے تو دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ دنیا اور آخرت کی عزتوں کا راستہ ہے کہ ہم اللہ کو خوش کرنے والے بن، اور یہی قرآن کی دعوت ہے۔ سب سے بڑی چیز اور سب سے بڑی نعمت تو قرآن میں فرمائے کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑی بات تو اللہ کا راضی ہونا ہے، اللہ کا خوش ہونا ہے۔ تو اللہ خوش ہوں گے تو دنیا اور آخرت دونوں بن جائے گی۔ اللہ کیسے خوش ہوں گے؟ تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے حسن جمال نہیں چاہیے، جاہ و جلال نہیں چاہیے، حسب نسب کی ضرورت نہیں، بینک بیلنس کی ضرورت نہیں، گاڑی سواری کی ضرورت نہیں۔ اللہ کو خوش کرنے کا راستہ فرمائے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہے۔ بندہ ان کی زندگی پر آ جائے، ان کی سیرت کو، ان کی پاکیزہ زندگی کو اپنی زندگی میں جگہ دے تو کیا ہوگا کہ اللہ اس سے ہو جائیں گے، اللہ اس سے خوش ہو جائیں گے، اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ اس کو شاعر نے کہا تھا کہ محمد سے وفتون تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سب کچھ اپنا بنانے کا راستہ یہ ہے کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بن جائیں، آپ کی ذات اقدس سے وفا کرنے والے بنیں، آپ کی سنتوں کو زندگی میں جگہ دینے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل بنا دیا، اور اس بات کا اعلان کر دیا کہ ہمارے بننا ہے، ہمارے نبی کے بن جاؤ، ہم تمہارے بن جائیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اللہ کا پیار ہمیں ملے، اللہ ہم سے خوش ہوں، راضی ہوں۔ کیا راستہ؟ کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آئیں، آپ کی پاکیزہ زندگی کو اپنی زندگی میں جگہ دینے والے بن۔ اب تو پچھلے نبیوں کی زندگیاں بھی نجات کا ذریعہ نہیں، ہمارے نبی کے پاس کتنی عجیب بات، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور آ کر کہا حضرت بنی قریظہ میں میرا ایک دوست ہے یہودی، اس نے میرے نفع کے لیے تورات میں سے کچھ اچھی باتیں لکھ کر دی ہیں، آپ اجازت دیں میں سنا دیتا ہوں۔ تو حضرت نے اجازت تو نہ دی، لیکن انہیں غلطی سے لگا کہ شاید اجازت ہے، حضرت عمر رضی اللہ نے تورات کی باتیں پڑھنا شروع کر دی۔ حضرت کا چہرہ غصہ سے سرخ ہو گیا، بازو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، کہنے لگے بھائی عمر تم کیا کر رہے ہو؟ دیکھو حضرت کا مبارک چہرہ دیکھو، حضرت تو ناراض ہو رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت کا جب چہرہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ مجھ سے گڑبڑ ہو گئی، فوراً کہا کہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا، ہم تو اللہ کو رب مان کر راضی، اسلام کو دین مان کر راضی، آپ کو نبی رسول مان کر ہم راضی ہو چکے ہیں۔ حضرت کے چہرے سے غصے کا اثر ختم ہوا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمر اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر اس وقت موسیٰ علیہ السلام تم میں ہوتے اور تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کا اتباع کرتے تو گمراہ ہو جاتے۔ نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں آیا اور قوموں میں سے تم میرے حصے میں آیا ہو، لہذا تمہاری کامیابی تو میرے ہی طریقے میں ہے۔ سوچنے کی بات ہے کوئی آج کے دور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر موسیٰ کلیم اللہ کا اتباع کر لیں تو خود ہمارے آقا کی زبانی کے گمراہ ہو جاتے۔ تو بتاؤ تو صحیح آج کی یہود اور نصارہ کے طریقے ہمیں کہاں سے نجات دے سکتے ہیں؟ آج کے ناچنے والوں کے گندے لائف اسٹائل ہمیں کہاں سے نجات دے سکتے ہیں؟ ہماری نجات کا راستہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے نبی کی زندگی کو جگہ دیں۔ اچھا، جن کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے آئیڈیل بنایا اور مثالی بنایا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنایا، تو ان کی زندگی کی اداؤں کو اللہ تعالیٰ نے پھر محفوظ کروایا، ایسا محفوظ کروایا، ایسا محفوظ کروایا
کہ آپ کی ایک سنت بھی ضائع نہ ہو سکی، آپ کا ایک عمل بھی ضائع نہ ہو سکا، آپ کی ساری زندگی پر اللہ تعالیٰ کا حفاظت کا پہرا، ایسا اللہ پاک نے آپ کی پاکیزہ زندگی کی حفاظت فرمائی کہ آپ کی سیرت تو سیرت، آپ کی صورت کو بھی اللہ پاک نے ضائع نہ ہونے دیا۔ آپ چلتے کیسے تھے، آپ کھاتے کیسے تھے، آپ بولتے کیسے تھے، آپ کا ہنسنا، آپ کا غم، آپ کا رونا، آپ کی گھر کی زندگی، آپ کی باہر کی زندگی، وہ ساری کی ساری زندگی روز روشن کی طرح الحمدللہ واضح ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پاکیزہ زندگی ہے۔ اچھا، ایسی بے مثال شخصیت پوری کائنات میں کوئی ایسی شخصیت نہ ملے گی جیسے میرے آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انبیاء کا مقام اپنی جگہ، تمام رسولوں کا مقام اپنی جگہ، ہمارے آقا بھی نبی اور رسول ہیں، لیکن سارے نبیوں میں سب سے زیادہ عظیم کوئی، اور ساری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ عظیم کوئی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، آپ کی زندگی بے مثال زندگی، زبردست خوبصورت زندگی، کیا عجیب زندگی ہمارے آقا کی تھی کہ 23 سال کی مختصر سی زندگی میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہبری مل جائے گی۔ ایک بادشاہ وقت کے لیے رہبری ہمارے آقا کی شریعت میں، ایک رعایا کے لیے رہبری ہمارے آقا کی پاکیزہ شریعت میں، ایک مرد کے لیے، عورت کے لیے، شہری کے لیے، دیہاتی کے لیے، عربی کے لیے، عجمی کے لیے، 7 بر اعظم کے انسانوں کی زندگی کی مکمل رہبری جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی میں موجود ہے۔ کوئی مسلمان دنیا میں کسی حصے میں رہنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کیا کروں، میرے لیے تو میرے آقا کی زندگی میں کوئی رہبری نعوذ باللہ موجود نہیں ہے۔ الحمدللہ ایسی کمال کی زندگی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہ دنیا کے ہر انسان کے لیے رہبری ہمارے آقا کی پاکیزہ زندگی میں ملتی۔ اچھا، اللہ نے اس کو اتنا محفوظ فرمایا کہ سیرت تو سیرت، حضرت کی صورت کو بھی اللہ پاک نے محفوظ فرمایا۔ آج کا مسلمان سینہ ٹھوک کے کہہ سکتا ہے کہ ہمارے آقا آئے تو 1450 سال پہلے تھے، لیکن آج ہم بتا سکتے ہیں کہ ہمارے آقا کو اللہ پاک نے حسن کیسا عطا فرمایا، آنکھ کیسی عطا فرمائی، ناک کیسی عطا فرمائی، چہرہ کیسے عطا فرمایا، آپ کے بال کیسے تھے، آپ کا دیکھنے کا انداز کیسا تھا، آپ کا چلنے کا انداز کیسا تھا، وہ ساری کی ساری زندگی روز روشن کی طرح سے ماشاءاللہ واضح ہے۔ ہمارے نبی کو حسن بیان کیا لوگوں نے، اور وہ کمال کا حسن اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ حضرت جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کر گئے تو مدینہ میں یہودی رہتے تھے، اور یہود اور نصارہ یہ تو ہمارے نبی کو اپنی اولاد کی طرح پہچانتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں حضرت کی نشانیاں لکھی ہوئی تھیں، وہ یتیم پیدا ہوں گے، یہاں پیدا ہوں گے، یہاں ہجرت کریں گے، ان کی آنکھ کیسی ہوگی، ان کا چہرہ ایسا ہوگا، ہمارے نبی کو پہچانتے تھے۔ تو حضرت ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے کر گئے تو یہودیوں کے ایک بڑے عالم تھے، عبداللہ ابن سلام ان کا نام تھا، وہ بھی ہمارے آقا کو دیکھنے کے لیے آئے کہ چلو دیکھتا ہوں سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں۔ تو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ میرے دل نے کہا کہ چہرہ جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا، اور کیوں نہ ہوتا کہ ہمارے آقا کو اللہ پاک نے بنایا ایسا حسن جمال والا تھا۔ وہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا کیا خوبصورت شعر ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میرے نبی، آپ کے جیسا حسین میری آنکھ نے کبھی نہ دیکھا، آپ کے جیسا جمال والا کسی ماں نے نہیں جانا، آپ ہر عیب سے پاک کر کے پیدا کیے گئے، گویا آپ ایسے بنائے گئے جیسا خود آپ نے اپنے لیے چاہا۔ تو کیا حسن جمال اللہ پاک نے ہمارے آقا کو عطا فرمایا۔ آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ ہی جا رہے تھے تو سب سے پہلے جس خاتون نے حضرت کا حلیہ بیان کیا وہ ام معبد خزائیہ خاتون ہیں۔ بڑا عجیب واقعہ وہ سیرت کا، اور ایسے خوبصورت الفاظ اس خاتون کے، ہمارے نبی کا گزر اس خاتون کے خیمے سے ہوا۔ ہمارے نبی کے قافلے میں کئی لوگ ہو چکے تھے، حضرت ابو بکر تو شروع سے موجود تھے، بیچ میں کوئی چور آیا وہ کلمہ پڑھ گیا، ڈاکو آیا وہ کلمہ پڑھ گیا، کوئی دشمن آیا وہ کلمہ پڑھ گیا۔ حضرت کے اخلاق کو دیکھ دیکھ کر لوگوں کے دل میں ایمان اترتا چلا گیا۔ خیر ام معبد خزائیہ کے خیمے پر پہنچے تو قافلے کے سارے لوگ بھوکے تھے،
یہ ایک بوڑھی خاتون تھی، راستے میں بیٹھی صحن میں آنے جانے والوں کو پانی پلا دیتی، کھانے کھلا دیتی، ان کی کچھ خدمت کر دیا کرتی تھی۔ قید کا زمانہ تھا اس وقت میں، آپ جب اس کے خیمے پر پہنچے تو بڑھیا بیٹھی ہوئی، آپ نے فرمایا کہ اماں جان ہم لوگ بھوکے ہیں اور مسافر ہیں، ہمارا کچھ کھانے کا انتظام ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی معاف فرمائے کچھ بھی نہیں ہے، میرے شوہر تو بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں گیا ہوئے ہیں۔ تو ایک کمزور بکری جس میں چلنے کی طاقت نہیں اور ایک قطرہ دودھ نہیں، وہ صحن میں کھڑی تھی، ہمارے آقا کی اس پر نظر پڑی تو آپ نے فرمایا کہ اماں جان اگر آپ اجازت دیں تو یہ جو بکری کھڑی ہے اسی کا میں دودھ نکال لیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی یہ تو بالکل مریل بکری ہے اور اس میں ایک قطرہ دودھ نہیں ہے، تو آپ کو دودھ اس میں سے ملنے ہی والا نہیں، اور اگر بکریاں ہوتی تو نکال کے ادھر ہی میں تم کو دودھ پلا دیتی بکریوں کا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ ہاں تو کہ میں نکال لیتا ہوں۔ تو اس کا جو انداز رہا ہوگا وہ یہ رہا ہوگا کہ جی ٹھیک ہے آپ بھی تجربہ کریں، ہمارے آج تک کے تجربات تو یہی ہیں کہ جب بکری نے چارہ نہیں کھایا تو دودھ کہاں سے اترے گا، اور یہ مریل بکری اور بیمار سیمار بکری اس میں کہاں سے دودھ آئے گا۔ اور اس نے جو ایک بڑا سا کٹورا دیا دودھ دھونے کے لیے، حضرت نے اس کو لیا اور بسم اللہ پڑھ کے بکری کے تھن کو ہاتھ لگایا، آپ کے مبارک ہاتھ لگنے تھے، دونوں تھن دودھ سے بھر کر لٹک پڑے، آپ نے دوہا، پورا کٹورا دودھ سے بھر گیا۔ اس خاتون کی آنکھیں پھٹ گئی، یہ کیسی برکتوں والے انسان ہیں، یہ کیسی برکتوں والے انسان ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، برکت اللہ نے ہمارے آقا کی پاکیزہ زندگی سے جوڑ کر رکھی، اللہ کی قسم جو ان کی پاکیزہ زندگی پر آئے گا برکت اللہ پاک اس کو دکھائے گا، عزت اللہ اس کو دکھائے گا، عافیت اللہ اس کو دکھائے گا، سکون اور دعاؤں کی مقبولیت اللہ پاک اس کو عطا فرمائے گا۔ تو میں معبد خزاعیہ کی آنکھیں پھٹ گئیں، یہ کیسی عجیب برکتوں والے انسان ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے ان کو ہی پلایا۔ پلانے کی بھی ایک سنت طریقہ ہے کہ آدمی جو پلانے والا ہے وہ سیدھی طرف سے شروع کرے گا اور یوں ہوتے ہوتے آخر میں الٹی طرف والے کا نمبر آئے گا اور پلانے والا آخر میں پیے گا۔ ہمارے نبی نے سب سے پہلے معبد خزاعیہ کو پلائے۔ ایک مرتبہ بڑا عجیب واقعہ ہوا، ہمارے نبی بیٹھ کر پانی پی رہے اور آپ کے ایک طرف حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، نوجوان صحابی، اور ایک طرف خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، سیف اللہ، بڑے درجے کے صحابی۔ تو آپ کا پانی بچا، اب چونکہ حق پہلے سیدھے والے کا بنتا ہے بعد میں الٹے والے کا بنتا ہے، اب پانی بچا تو اب دینا تو چونکہ سیدھی طرف ہے لیکن الٹی طرف بڑا آدمی بیٹھا ہوا، تو بڑوں کا اکرام بھی ہمیں شریعت میں سکھایا گیا لیکن بچوں کا حق مارنا بھی نہیں سکھایا۔ حضرت چاہتے تو بغیر پوچھے ادھر دے دیتے تھے، کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن ہمارے نبی نے ایک بڑی پاکیزہ زندگی سکھائی جس میں ہر ایک کے جذبات کا خیال کرنا سکھایا۔ آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ عبداللہ پانی بچ گیا ہے تو کیا خیال ہے پہلے خالد کو دے دیا جائے؟ تو کوئی اور ہوتا تو جواب شاید کچھ الگ ہوتا، لیکن بیٹھا ہوا بندہ بھی تو بڑے کمال کا آدمی تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے حضرت کسی اور کا پانی ہوتا تو میں ہاں کہہ دیتا، آپ کا بچا پانی میں نہیں چھوڑ سکتا، پہلے مجھے ہی چاہیے۔ جام جم کے تذکرے ساقی اپنی جگہ، جام دست مصطفیٰ کی بات ہی کچھ اور ہے، اور بدر کامل کے چرچے ہیں ساری دنیا میں، بدر کے بدر الدجا کی بات ہی کچھ اور ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے آقا نے اس معبد خزاعیہ کو پلایا، بعد میں سارے ساتھیوں کو پلایا، آخر میں بچا ہوا حضرت نے نوش فرمایا، پھر جب دودھ ختم ہوا تو پھر دوہا، اتنا دودھ نکلا کہ پھر پورا کٹورا دودھ سے بھر گیا، وہ دودھ کا پیالہ ان کو دیا، سفر مدینہ کی طرف شروع ہوا۔ اب ہوتے ہوتے شام ہوئی تو ان کے شوہر جنگل میں گئے تھے بکریاں چرانے، اور ساری بکریوں کو چراتے ہوئے گھر واپس ہے، آ کر دیکھا کہ برتن میں دودھ بھرا ہوا پڑا ہے، تو اپنی بیوی سے پوچھا یہ کدھر سے آ گیا؟ تو اس میں معبد خزاعیہ نے کہا جو بکری کھڑی ہے نا اس میں سے ہے۔ تو شوہر نے کہا تیرا دماغ تو نہیں خراب ہے، جو بکریاں چرنے گئی تھی ابھی ان میں بھی دودھ نہیں اترا، یہ بکری تو بیمار ہے اور چرنے بھی نہیں گئی، اس میں کہاں سے دودھ آئے گا؟ اس نے اس موقع پہ اپنے نبی کا حلیہ اپنے شوہر کو سنایا، کہا جی اس شکل کے بابرکت انسان ہمارے خیمے سے گزرے تھے، یہ ساری کی ساری انہی کی برکت ہے۔ اور کیا خوبصورت الفاظ آقا کی شان میں اس خاتون نے کہے، اس نے کہا کہ رأیت رجلا، میں نے ایک جوان دیکھا، ظاہر الوضاء، ان کا رنگ بڑا چمکتا ہوا تھا، ابلج الوجہ، ان کا چہرہ بہت تابناک تھا، حسن الخلق، بدن کی بناوٹ نہایت خوبصورت تھی، لم تعب خجلا، نہ تو ان کا پیٹ موٹا تھا، ولم تزر به سعلا، نہ ان کے بالوں میں گنجا پن تھا، وسیم قسیم، وہ وسیم بھی تھے وہ قسیم بھی تھے، وسیم بھی خوبصورت قسیم بھی خوبصورت۔
وسیم اس خوبصورت کو کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے آنکھ نہ بھرے، اور قسیم اس خوبصورت کو کہتے ہیں جس کا ہر عضو اپنی مثال آپ ہو۔ پھر کہا کہ فی عینہ دعج، ان کی آنکھیں سرمگی تھیں، وفی اشفار وطف، پلکیں لمبی تھیں، وفی صوتہ سحل، آواز مضبوط تھی، وفی عنقہ سطع، گردن لمبی تھی، شدید السواد الشعر، بال بالکل کالے تھے، اذا صمت علیہ الوقار، جب خاموش ہوتے تو باوقار معلوم ہوتے، وَإِن تَكَلَّمَ عَلَىٰ الْبَهَا، جب گفتگو کرتے تھے تو عجیب کشش ہوتی تھی، اجمل الناس وبهاهم من بعید واحسن واحلاهم من قریب، جو دور سے دیکھ کر حیران ہو جائے، جو قریب سے دیکھ کر دنگ رہ جائے، علو المنطقی، گفتگو نہایت شیریں تھی، فصل، بات بالکل دو ٹوک تھی، لا نظر ولا حضرا، نہ مختصر تھی نہ فضول تھی، کان منطق و حرضات نظم یتحدرنا، ان کے بولنے کا انداز ایسا تھا گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہوں۔ کسی شاعر نے کہا تھا، سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے، پھر میرے رسول اکرم کے گفتار کا عالم کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کہا کہ ربعۃ، ان کا قد درمیانہ تھا، لا تقحم عین من قصر، نہ ناٹا کی نگاہ میں نہ جچے، ولا تشنہ من طول، نہ لمبا کی نہ گوار لگے، غصن بین غصنین، فہو انظر ثلاثۃ منظرہ، دو شاخوں میں درمیان والی شاخ کی طرح سے تھے، جو تینوں میں سب سے زیادہ خوش منظر تھی، سب سے زیادہ پر رونق تھی۔ شوہر نے یہ باتیں سنی اور رکھی ہوئی برکتوں کو دیکھا تو کہا کہ جس بندے کے ہاتھ کی یہ برکت ہے اس کے دین کی کیا برکت ہوگی، چل ایک کام کرتے ہیں، انہیں کے پیچھے جا کے ان کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ وہ ساری بکریوں کو لے کر مدینہ کے راستے پر نکلے اور دونوں کو ہمارے آقا کے ہاتھ پر اللہ پاک نے ایمان کی عظیم دولت عطا فرمائی۔ تو آپ کا حسن اللہ پاک نے محفوظ فرمایا، آپ کی اداؤں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا، اور ایسی پیارے بھائیوں بے مثال زندگی ہماری تو سعادت ہو جائے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی دولت کی بات ہے، بڑی نعمت کی بات ہے، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والے بنیں، آپ کے پاکیزہ دین کو اپنی زندگی میں جگہ دینے والے بنیں۔ آج پوری دنیا میں جو کچھ مسلمانوں پر حالات آ رہے ہیں، ان حالات کی ایک بڑی بنیادی وجہ اللہ کے دین کو چھوڑنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، آپ کے پاکیزہ دین سے روگردانی کرنا ہم سب کے لیے آج ضروری ہے۔ اپنے نبی کی پاکیزہ زندگی پر آئیں، اپنے نبی کے دین پر آئیں۔ کیا کچھ دنیا میں مسلمانوں پر حالات آ رہے ہیں اور کیسی سخت قیامت صغریٰ آج دنیا میں مسلمانوں پر آئی ہوئی۔ آج دیکھو فلسطین میں کیا ہوا، غزہ کے علاقے میں، فلسطین کے علاقے میں، ان سارے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے۔ آج پانی بھی اتنا سستا نہیں جتنا مسلمان کا خون سستا نظر ہے۔ جب دیکھو بم پھٹتے ہیں، میزائل پھٹتے ہیں، معصوم بچے، کتنے بچے شہید ہو گئے، کتنی عورتیں شہید ہو گئیں، کتنے مرد شہید ہو گئے۔ اتنی بڑی مصیبت مسلمانوں پر دنیا میں آئی ہوئی تو ایک طرف تو مسلمانوں کے خون سے ہولیاں کھیلی جا رہی ہوں اور زمین مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو رہی ہو، دوسری طرف پیارے بھائیوں درد کی بات، دوسرے ملکوں میں مسلمان آزاد ہو کر زندگی گزاریں، اللہ کے رسول کے دین کو چھوڑ کر زندگی گزاریں، ناچنے والوں کے گندے لائف اسٹائل کو زندگی میں جگہ دے کر زندگی گزاریں۔ جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، جو تمام نبی اور رسول کے دشمن ہیں، یہ یہود اور نصارہ، یہ مسلمانوں کے خون کے پیاسے بن کر آج پوری دنیا میں مسلمان کے خون کو بہائیں، اور دوسری طرف مسلمان انہی ناچنے والوں کی گندی لائف اسٹائل کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، یہود اور نصارہ کے گندے طریقوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ بتاؤ تو پیارے بھائیوں کتنی بڑی حیرانگی کی بات ہے اور کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ آج ہم سب کے لیے پیغام ہے، ہم اپنی زندگی میں اپنے نبی کے دین کو جگہ دیں۔ اللہ کی مدد نبی کی زندگی کے ساتھ آئے گی، اللہ کی مدد دین کے ساتھ آئے گی۔ ہم دین پر آ جائیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی پر آ جائیں۔ آج اتنا زمین مسلمانوں پر تنگ ہے، بیت اللہ توڑنے ابرا آیا، ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا، تو اللہ پاک نے اس کا واقعہ میں قرآن میں اللہ پاک نے سنایا کہ اللہ نے ابابیل کا لشکر بھیجا، اور چھوٹے چھوٹے پرندے، ان کا چونچ کتنا چھوٹا اور ان کے چونچ کا کنکر کتنا چھوٹا، ان کنکروں میں وہ طاقت اللہ پاک نے رکھی کہ اس نے سارے لشکر کو ہلاک کر دیا، برباد کر کے رکھ دیا۔ ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، بیت اللہ کے سامنے کھڑے تھے اور شہادت کی انگلی بیت اللہ کی طرف اٹھا کر ارشاد فرمایا تھا، لا الہ الا اللہ، اے بیت اللہ تو کتنا زیادہ پاکیزہ،
تیری خوشبو کس قدر عمدہ، تو کتنا زیادہ قابل احترام، لیکن ایک ایمان والے کی عزت اور احترام تجھ سے زیادہ ہے۔ بیت اللہ توڑنے ابرہہ آیا، اللہ نے ابابیل کا لشکر بھیج دیا، آج لاکھوں مسلمان دنیا میں کاٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، جلائے جا رہے ہیں۔ کیا بات ہے پیارے بھائیوں، ابابیل کا لشکر نہیں آ رہا ہے؟ کیا بات ہے کہ بدر کے فرشتے نہیں اتر رہے؟ کیا بات ہے کہ آسمانی دنیا بظاہر خاموش نظر آ رہی؟ لاکھوں لاکھ مسلمان بیت اللہ میں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے دعا کر رہے ہیں، لیکن جو ہم مانگ رہے ہیں بظاہر وہ دنیا میں نظر نہیں آ رہا۔ ہر آنے والا دن زیادہ سخت ہوتا چلا جا رہا اور زیادہ ذلت اور تباہی نظروں کے سامنے لاتا چلا جا رہا ہے۔ کیا بات ہے کہ اللہ کی مدد ہمیں بظاہر نظر نہیں آتی؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان نے اللہ کو ناراض کر کے رکھا ہوا، مسلمان نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑا ہوا۔ ہم آئیں تو صحیح نبی کی زندگی پر، ارے ایک مسلمان کی دعا جو واقعی نبی کی زندگی میں تھی، اور جب واقعی مسلمان دین پر چلنے والا تھا، ایک مسلمان کی دعا اللہ کے عرشوں کو ہلا کے رکھ دیتی تھی اور اللہ کی مدد اتر جایا کرتی تھی۔ وہ یاد کریں 28ویں پارے کی پہلی سورت سورہ مجادلہ، وہ ایک خاتون کا واقعہ، خولہ بنت ثعلبہ، اسلام میں ان کے شوہر تھے اوس بن صامت، انہوں نے اپنی بیوی سے ایک مرتبہ ناراض ہو کے کہہ دیا، انتی علیہ کا ظہر امی، تو میرے لیے میری اپنی ماں کی پشت کی طرح ہے۔ جب طلاق کا کوئی حکم نہیں اترا تھا، یہ ایک جہالت کے دور کی طلاق تھی جس میں شوہر بیوی سے کہتا تھا تو میرے لیے میری اپنی ماں کی پشت کی طرح ہے، تو بیوی شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام سمجھی جاتی تھی۔ تو ان کے شوہر نے ایک بار ان سے یہ بات کہہ دی، اب وہ آ گئی ہمارے آقا کے در پر کہ حضرت میرے شوہر نے مجھے طلاق زہر دی ہے، اب آپ بتائیں کہ میرا کیا مسئلہ ہوگا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ حریم تھی علیہ، خولہ تو اس پر حرام ہو گئی۔ وہ ایک دم رونے لگ گئی کہ حضرت میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، میرا کہیں نکاح نہیں ہو سکتا، میرے بچے ضائع ہو جائیں گے، حضرت میری زندگی تو بربادی کا شکار ہو جائے گی، آپ میرا مسئلہ حل فرمائیں۔ آپ نے فرمایا خولہ حریم تھی علیہ، آپ اس پر حرام ہو گئی؟ کہ نہیں جی آپ کچھ تو کریں۔ وہ زار و قطر رونا شروع کیا اور حضرت کے سامنے ضد کرنا شروع کیا۔ حضرت نے دیکھا کہ یہ تو سننے کو تیار نہیں ہے، تو ہماری نبی خاموش ہو گئے۔ جب آپ خاموش ہو گئے، جواب نہیں دے رہے، تو خولہ کہنے لگی اچھا آپ نہیں سنو گے، کوئی بات نہیں، اب آپ کے اللہ کو سناؤں گی۔ اتنا کہہ کے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کو اپنا دکھڑا سنانا شروع کیا، میرے اللہ مجھے میرے شوہر نے طلاق زہر دے دی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ تو اپنے نبی کی زبان پہ میرے حق میں فیصلہ اتار دے۔ رو رو کر دعا کی ہے۔ ہائے ہے پیارے بھائیوں، جب دین زندگیوں میں تھا، جب اللہ زندگیوں سے راضی تھے، اور جب نبی کی زندگیوں میں اتری ہوئی تھی، ایک عورت کی دعا نے دیکھو تو صحیح کیسے اللہ کے عرشوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ وہ زور زور رو کے دعا کر رہی، اور ادھر حضور پر وحی کے آثار محسوس ہوئے۔ امی جان عائشہ بھی ادھر ہی بیٹھی تھی، تو دیکھا کہ حضور پر وحی آ رہی، تو حضرت خولہ سے کہا کہ خولہ تھوڑا خاموش ہو جائے گی، دیکھیے حضرت پر وحی آ رہی۔ وہ تو دعا میں لگی تھی، حضرت امی جان عائشہ کی بات کو سنا تو حضرت کا چہرہ دیکھا تو انہیں بھی احساس ہو گیا کہ قرآن اتر رہا ہے، لیکن ڈر لگی کہ کہیں میرے خلاف تو نہیں اتر رہے، اور زور سے دعا کرنا شروع کی کہ اللہ دیکھیے میرے حق میں ہی فیصلہ کرنا، میرے خلاف فیصلہ مت کرنا۔ تھوڑی دیر کے بعد وحی کے اثر ختم ہوئے، ہمارے نبی نے آنکھ کھول کر ارشاد فرمایا خولہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے قرآن میں تیرے حق میں اللہ پاک نے فیصلہ اتار دیا۔ اور کیا خوبصورت آیتیں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ سن لی اللہ نے اس عورت کی بات جو اپنے معاملے میں نبی جی آپ سے جھگڑا کر رہی تھی، آپ انکار کر رہے تھے، وہ اقرار کروانا چاہ رہی تھی، پھر جب آپ نے نہیں سنا تو اس نے ہمیں سنایا، اور ہم تو سن بھی رہے تھے، ہم تو دیکھ بھی رہے تھے، اور ہم نے اپنے بندی کے حق میں قرآن میں فیصلہ اتار دیا۔ وہ کئی ساری آیتیں اللہ پاک نے ان کی شان میں اتاری، اور اللہ نے ان کو اس چیز سے نجات عطا فرمائی۔ ایک عورت کی دعا نے اللہ کے عرش کو ہلا دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، کیا بات اس کے پیچھے چھپے ہوئی؟ آج لاکھوں لاکھ مسلمان مانگ رہے ہیں اللہ ہماری حفاظت کے فیصلے فرما، ہماری عزت کے فیصلے فرما، دنیا میں اپنے دین کو زندہ فرما، مسلمانوں کو عزت عطا فرما، لیکن ہر آنے والا دن پچھلے دن سے زیادہ سخت ہوتا۔ کیا اس کی وجہ ہے؟ اس کی بس ایک وجہ ہے کہ مسلمان اللہ کے دین کو چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہے۔
مسلمان کی شادیوں میں ڈی جے بجے، کہاں سے مدد آئے گی؟ مسلمان کے گھروں سے ناچ گانے کی آواز آئے تو کہاں سے مدد آئے گی؟ مسلمان نوجوان ناچنے والوں کو زندگی کا ہیرو بنائے تو کہاں سے مدد آئے گی؟ مسلمان اللہ کے در سے باغی بن کر زندگی گزاریں، مسجدیں ویران ہوں، اللہ اکبر کی صداؤں پہ مسلمان بازار نہ چھوڑے، اپنا کاروبار نہ چھوڑے، اپنا بستر نہ چھوڑے، اللہ کے گھر کی طرف اگر متوجہ نہ ہو تو بتاؤ تو صحیح کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ موبائل میں ننگی فلمیں چلیں، کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ مسلمان عورت بھی بے پردوں کے بازاروں کی زینت بن جائے، بتاؤ تو صحیح کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ مسلمان جوانوں کے ہاتھ میں شراب کے جام چھلک رہے ہوں، مسلمان نوجوان نشاور گولیوں کی ڈیلر بن کے بیٹھے ہوئے ہوں اور گولیاں نوجوانوں میں سپلائی کر رہے ہوں، نوجوان نشے کے عادی بن کر بیٹھے ہوں، گھروں میں نوجوان ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہوں، شوہر بیوی پر ظالم بن رہا ہو اور دھڑلے سے نبی کے احکامات کو، نبی کی سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہو، مسلمان کے قدم اللہ کی نافرمانی کے اڈوں کی طرف بڑھ رہے ہوں، مسلمان کے خون کا پیاسا بن رہا ہو، مسلمان کے جان مال پر ظالم بن کر ان کے جان مال کو نقصان پہنچانے والا بنے، بتاؤ تو صحیح پیارے بھائیوں کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ اللہ کی مدد کے اتارنے کا راستہ ہے ہم رجوع اللہ کریں، ہم اللہ سے توبہ کریں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آئیں۔ اللہ کی قسم آج بھی اللہ اپنی قدرت کے ساتھ ہے، آج بھی اللہ اپنی طاقت کے ساتھ ہے، آج بھی اللہ کی افواج تیار ہیں، اللہ کو کوئی بڑی فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک کورونا وائرس بھیج کر پوری دنیا کو بلاک کر کے دکھا سکتا ہے۔ ہم روئیں تو صحیح اللہ کے سامنے، ہم مانگیں تو صحیح اللہ سے، ہم رجوع تو کریں صحیح اللہ کی طرف، ہم آئیں تو صحیح اپنے نبی کی پاکیزہ زندگی کی طرف۔ اللہ کی قسم اللہ اپنی قدرت سے کام بنا کے دکھائے گا۔ یہ باتوں کا مقصود نا امید ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ توبہ تلہ کر کے صحیح زندگی پر آئیں، اللہ اپنی قدرت سے کام بنا کے دکھائے گا۔ ہمارا اللہ وہ اللہ ہے جو فرعون کی گود میں موسیٰ کلیم اللہ کو پالنا جانتا ہے، بھڑکتی آگ میں ابراہیم خلیل اللہ کو زندگی دینا جانتا ہے، اور چلتی چھری کے نیچے اسماعیل علیہ السلام کو بچانا جانتا ہے، مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو بچانا جانتا ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کریں، انشاءاللہ حالات کو اللہ ٹھیک کر کے دکھائے گا، دنیا میں اللہ اپنے دین کو زندہ کر کے دکھائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں آج کے جمعہ میں ہم سارے بھائی اس بات کا عزم کریں، انشاءاللہ ہم جئیں گے اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے اور مریں گے انشاءاللہ اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں، عمل کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔